بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو انٹلیکچوئل اسلام کی اس نئی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے 27ویں امینڈمنٹ کے اوپر۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر پارلیمنٹ آف پاکستان نے ایک ترمیم جاری کر دی ہے جس کو 27ویں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا نام دیا ہے۔ اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اندر ایک نئی کورٹ پاکستان کے اندر تخلیق کی گئی جس کا نام فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ رکھا گیا۔ یہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز اور آئین کی تشریح کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان کو دیکھے گی۔ اسی طرح سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو چیف جسٹس آف سپریم کورٹ اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے چیف جسٹس کو چیف جسٹس آف فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا نام دیا گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ترامیم جو ہیں ان کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ امیونٹی کا جو کانسیپٹ ہے آرٹیکل 248 کے اندر اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے۔ اسی طرح 3-4 نئے عہدے متعارف کرائے گئے جس کے اندر فیلڈ مارشل کا عہدہ ہے، ایڈمرل آف فلیٹ کا عہدہ ہے، ایئر مارشل کا عہدہ ہے، اور اسی طرح چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ ہے، تاکہ جو تینوں فورسز ہیں بری، بحری اور نیوی، ان کی جو کمانڈ ہے اس کو کنسولیڈیٹ کیا جائے، سینٹرلائز کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ اور دیگر مثال کے طور پہ ججز کی ٹرانسفر، اپوائنٹمنٹس اور مختلف چیزیں ہیں وہ بھی اس کے اندر انٹروڈیوس کی گئی ہیں۔ تو آج ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ اس جو 27ویں امینڈمنٹ ہے اس سے متعلق بات کریں گے، اور بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اکمل۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم۔ دوسرے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران یوسف زئی۔ السلام علیکم عمران بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ابھی کچھ امینڈمنٹس کی ایک جسٹ میں نے ایکسپلین کی، جس کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، جس کے اندر فیلڈ مارشل کی اپوائنٹمنٹ ہے، اس کے اندر امیونٹی کی ایکسٹینشن ہے، اور اس طرح کی ڈفرینٹ چیزیں جو ہیں اس پوری امینڈمنٹ کے اندر موجود ہیں۔ تو میں آپ سے اصل میں جو بات سمجھنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ آپ اس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں، کہ کیا یہ عوامی امنگوں کے مطابق ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور مقاصد ہیں؟ بہرحال آپ کا کیا نظریہ ہے اس امینڈمنٹ سے متعلق؟ دیکھیں، یہ امینڈمنٹ اس لڑائی ہی کی ایک اور قسط ہے جو کہ کم و بیش تقریباً 3 سال پہلے شروع ہوئی تھی، جس میں کبھی جو ہے تو وہ ہمیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور عمر بندیال صاحب کے درمیان میں ایک جھگڑے کی شکل میں نظر آ رہا تھا، کبھی جو ہے تو وہ ISI چیف کے لگانے کے اوپر وہ جھگڑا چل رہا تھا، کبھی جو ہے تو آرمی چیف کے اوپر وہ جھگڑا چل رہا تھا کہ فیض حمید صاحب ہوں گے یا عاصم منیر صاحب ہوں گے۔ اور یہ اسی پورے اسٹرگل کی ایک تسلسل ہے، اور اس تسلسل کا اگین میں کہوں گا انفارچونیٹ ریالٹی یہ ہے کہ اس کا ٹارگٹ اور مقصد ایکسٹینشنز، عہدے، ٹائٹلز، مراعات، ایگزیمپشنز، یہ چیزیں جو ہے تو حاصل کی جا رہی ہیں۔ اس کا تعلق جو ہے تو یعنی اب جس طریقے سے آپ نے کہا لوگوں کے مسائل کے ساتھ ہو، یا اسلام کی امپلیمنٹیشن کے ساتھ ہو، یا اسلام کے مفاد کی جو ہے تو آگے فارورڈ کرنا ہو، ان کے ساتھ نظر نہیں آتا۔ آپ کو کنٹینیوسلی جو ہے تو کبھی ایک ادارے کے بارے میں بات آئے گی کہ اچھا یہ جج جو ہے تو یہ اپنا انہوں نے گروپ بنایا ہوا ہے، یہ فلاں پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ دوسری طرف بات آ جاتی ہے کہ نہیں، یہ دوسرا گروپ ہے، یہ اس کے ساتھ کر رہا ہے۔ کہیں پر جو ہے کسی ادارے کے اندر نام لیے جاتے ہیں، کبھی دوسرے ادارے کے اندر نام لیے جاتے ہیں۔ تو یہ جیسے میں نے کہا یہ تقریباً 3 سال پہلے شروع، حالانکہ یہ 3 سال کا جو میں استعمال کر رہا ہوں تو یہ سمپلی ایک اور سیزن ہے جو چل رہا ہے۔ یہ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے ایگزیکٹلی، مطلب آپ یہ دیکھیں باجوہ صاحب کی جس ٹائم تعیناتی ہو رہی تھی تو اس وقت بھی جنرل رضوان صاحب تھے، اور ان دونوں کے درمیان ٹسل چل رہی تھی، اور باجوہ صاحب کا روکنے کے لیے، ان کا چیف بننے سے روکنے کے لیے جو ہے تو اسی طریقے سے کسی نہ کسی قسم کی آپ کے پاس پولیٹیکل ایکٹیویزم وغیرہ شروع ہو جاتی ہے، کہیں پر کورٹس وغیرہ بھی انوالو ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے جس وقت عاصم منیر صاحب کا آرمی چیف بننے کی بات ہو رہی تھی، اور وہ اگین دھرنے کی والی باتیں، مظاہرہ آ رہا ہے، نومبر میں آ رہا ہے، لائف ٹائم ایکسٹینشن کی باتیں ہونا شروع ہو گئی تھی، اسی ٹائم بات ہو رہی تھی کہ نہیں یہ نیکسٹ پرائم منسٹر کو آ کر کرنا چاہیے۔ اینڈ اس میں یعنی نئے آرمی چیف کو بھی پھر تقریباً کم و بیش 8-9 مہینے لگ گئے اپنے آپ کو کنسالیڈیٹ کرتے ہوئے، اور پھر اس کے بعد بھی موجود تھا کہ اچھا کچھ ایکٹیویزم، جوڈیشل ایکٹیویزم موجود ہے، اور وہ جو ہیں تو اس کو کرٹیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، روک رہے ہیں۔ یہ ساری کی ساری باتیں اگین ان فائٹنگ تھی، جہاں پر آپ کے پاس یعنی سیاسی لحاظ سے زرداری، نواز شریف، عمران خان، ان کے درمیان میں کھینچا تانی نظر آتی ہے، کوئی کسی کو کھینچ رہا ہوتا ہے، کسی کو کھینچ رہا ہوتا ہے، کوئی اپنے آپ کو 10 سال کے پروگرام کے ساتھ آتا ہے، اس کے مقابلے میں دوسرا 10 سال کے پروگرام کے ساتھ آ جاتا ہے۔
اسی طریقے سے کورٹس جو ہیں تو یہ بھی ایک اکھاڑا ہے، اور اس کے اندر بھی اسی طریقے سے آپ کو یہ کھینچتانی مسلسل نظر آتی ہے. یعنی ابھی حال ہی میں جو ہے تو وہ منصور علی شاہ صاحب کی بات ہو یا افریدی کی بات ہو، ٹھیک ہے، وہ یا ان دونوں سے پہلے جو ہے تو مرتضیٰ بندیال تھے اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا جو ہے تو اکھاڑے کے اندر مقابلہ چل رہا تھا، اور وہ ایک دوسرے کے خلاف اپنے مہرے استعمال کرتے ہیں. وہ فوج کے اندر کی بات ہو وہاں پہ بھی مہرے استعمال ہوتے ہیں، سیاست کی بات آتی ہے وہاں پہ بھی مہرے استعمال ہوتے ہیں، اپنے اپنے جو ہے تو وہ میں کہوں گا کہ ریسورسز کو اور اپنے جہاں جس ادارے کے اندر جس پلیٹ فارم کے اوپر وہ چاہتے ہیں کہ وہ بات کو آگے پہنچا سکے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اینڈ دس از دی سیڈ ریالٹی انفارچونیٹلی کہ یہاں پر محض ایکسٹینشنز، محض ٹائٹلز، محض مراعات، محض ایگزیمشنز، اور اس کے لیے جو ہے تو یعنی اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اندر ون آف دی یونیک تھنگز ہے کہ اس میں ایک نام مینشن کیا گیا، ٹھیک ہے، چیف جسٹس یا افریدی صاحب کا نام مینشن کیا گیا ہے اور کہا گیا کہ بھائی یہ جو ہے تو سپریم کورٹ یہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، ٹھیک ہے. اینڈ ٹل جس وقت تک یہ یا تو استعفیٰ دے دیتے ہیں یا ریٹائر ہو جاتے ہیں اس وقت تک یہ چیف جسٹس آف پاکستان رہیں گے. پھر اس کے بعد جو ٹائٹلز آپ نے استعمال کیے ہیں پھر اس کے بعد نئے اگر تعیناتی ہوگی تو پھر یہ نئے ٹائٹلز کے ساتھ وہ آئیں گے. اور یہ ضرورت پڑی، اس بات کا اندازہ کیجئے کہ اگر جو ہے تو ایک آئینی پروٹیکشن نہیں دی جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب پھر آن بورڈ اس امینڈمنٹ کے لیے نہ رہیں، اور ان کی انا کی تسکین کے لیے اس چیز کو آئین کا حصہ بنا دیا گیا کہ جس وقت تک یہ جو ہیں تو سروس پہ موجود ہیں، یعنی پاور سٹرگل کے اندر ایک شیئر دے دیا گیا چھوٹا سا. شیئر دے آپ کی بات سے میں جیسے سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ چاہے وہ سائڈ اے ہے یا سائڈ بی ہے، اٹس آل اباؤٹ ان فائٹنگ، جو کہ پاور سٹرگل ہے اور پاور گریب کے لیے یہ فائٹنگ کی گئی. لیکن میں پھر یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دونوں سائڈس، تینوں سائڈ یا جتنی بھی پولیٹیکل ایرینا کے اندر پاکستان کے اندر سائڈس ہیں، چاہے وہ اے ہو، بی ہو یا سی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی نہیں ہے جس نے عوام کے حقوق کے لیے یا عوام کے خیالات کے لیے کوئی آواز اٹھائی اس ترمیم کے اندر، یا اٹس پیورلی اباؤٹ اونلی ون تھنگ ہو ول ہولڈ دی پاور. عوام کا مسائل کو دیکھ لیجیے نا. ہمارا مسئلہ جو ہے تو مہنگی بجلی ہے، اس کو بتا دیجیے کہ بھائی پچھلے اس حکومت کی باتوں سے، پچھلی حکومت کی باتوں سے، پچھلی حکومت کی بات، یا 26ویں ترمیم، 25ویں ترمیم، کوئی بھی ترمیم اٹھا لیجیے، اس میں سے کون سا ایشو ہے جو کہ بنیادی طور پر لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہو. مہنگائی کا ایشو آ جاتا ہے، بے روزگاری کا ایشو آ جاتا ہے، غربت کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ لوگ سمپلی جو ہیں اپنے دن رات کے خرچے وغیرہ جو ہے تو پورے نہیں کر سک رہے ہیں. ایگزیکٹلی کسانوں کا ہر ایک طبقے کا ایشو یہاں پر آ جاتا ہے. ہمارے جس طریقے سے جس سسٹم کے اندر ہم رہ رہے ہیں، لوگوں کی سچویشن ہو، ان جنرل سچویشن ہو یا ہمارے اوور آل سچویشن ہو، یعنی ہمارا سچویشن بھلے کشمیر کے اندر، گریٹر انڈیا کے اندر جس طریقے سے مسلمانوں کو برتاؤ کیا جا رہا ہے، غزہ، فلسطین، قبلہ اول کا ایشو آ جاتا ہے. یعنی کس طریقے سے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ترامیم مسلمانوں کے مین ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے لائی گئی ہے. صحیح. عمران صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں. اس امینڈمنٹ کے اندر ایک اسپیشل بات جس کو میں تھوڑا سا آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ایک آرگیومنٹ رکھا گیا کہ جو فورسز ہیں، 3 فورسز ہیں، ان کی کمانڈ کو اس لیے بھی ضروری ہے سینٹرلائز کرنا یا کنسولیڈیٹ کرنا، کیونکہ کسی بھی حملے کی صورت میں یا کوئی اور اگر ایسی کوآرڈینیٹڈ کارروائی کرنی ہو تو ہمارے پاس جو آلریڈی جوائنٹ چیف آف اسٹاف جو ہیں وہ موجود ہیں، اس کا عہدہ ختم کر کے ایک ایسا عہدہ جو کہ چیف آف ڈیفینس فورسز ہے وہ بنایا گیا. تو میں پہلے تو یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ کتنی ضروری، میرے خیال میں کیا یہ ایک واقعی نیسیسٹی ہے کہ فورسز جو ہیں ان کی ایک سینٹرل کمانڈ یا ایک کنسولیڈیٹڈ کمانڈ ہونی ضروری ہے؟ جزاک اللہ خیر. ہاں صاحب، پہلے میں پچھلے کویشچن پہ ایک سے چھوٹا سا ایک پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیں، جو اکمل صاحب نے بات رکھی نا، اس کا ایک لیٹسٹ، یعنی اب اس کا اس پاور اسٹرگل کا ایک اظہار یہ ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم کی پارٹیز اور جنرل عاصم منیر صاحب جو آرمی چیف ہیں وہ ایک سائڈ پہ تھے، اور اس وقت جو ود ان سسٹم جو ریزسٹنس آ رہی تھی وہ پی ٹی آئی کی طرف سے آ رہی تھی. آلدو ان کے پولیٹیکل ایکسپریشن کو کافی حد تک کرش کر دیا گیا تھا، گراؤنڈ ایکٹیویٹی ان کی کرش کر دی گئی تھی، سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ کچھ کر رہے تھے، کچھ ریزسٹ کر رہے تھے، ساتھ میں کچھ جوڈیشل ایکٹیویزم تھوڑا بہت وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید ان سے کچھ ریلیف مل جائے ان کو اور وہ اپنے لیے کچھ اسپیس پروڈیوس کر سکیں. ان کی جو پارٹی تھی اس کی پارلیمنٹ کے اندر کی پرفارمنس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا تھا.
اب تقریباً نا راستہ ود ان دا سسٹم سیل کر لیا گیا ان کے لیے. انہوں نے اپنے لیے 5 سال کی ایکسٹینشنیں نکال لیں, بلکہ آج تو شاید بات ہو رہی ہے کہ نیا چیف الیکشن کمشنر بھی 5 سال کے لیے وہی اپوائنٹ ہو جائے گا جس سے ان کو سب سے سارے وہ کہتے ہیں کہ فارم 47 کی حکومت تو بنائی اس بندے نے ہے, تو ان کو بھی ایکسٹینشنیں مل گئیں. تو اب بظاہر ود ان دا سسٹم راستہ تقریباً سیل ہو گیا ہے, سوائے کوئی سوشل میڈیا ایکٹیویزم ہو تو الگ بات ہے, ادروائز تو سیل کر لیا گیا ہے. تو اب یہ اسپیس تو نہیں رہی. تو اصل میں یہ ایک پاور سٹرگل ہی ہے جس میں ایک پارٹی نے اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کر لیا ہے اور دوسری پارٹی کو جو ہے انہوں نے, اب آپ نے ایک کوشچن ریز کیا کہ یہ جو امینڈمنٹ کے پیچھے ایک آرگومنٹ رکھا جا رہا ہے کہ دیکھیں میں سینٹرل کمانڈ کی ضرورت ہے, ملٹری فورسز کو یونیفائڈ ایک کمانڈ کے ذریعے, کیونکہ آج کی جو جنگ ہے اس کے اندر آپ افورڈ نہیں کر سکتے کہ تینوں فورسز سیپریٹلی لڑیں. اچھا یہ کوئی نئی ریئلائزیشن نہیں ہے, ہمارے پاس چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ ہے لیکن پریکٹیکلی وہ انیفیکٹو ہے. یعنی ان تھیوری فورسز کا کمانڈر چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ہونا چاہیے, لیکن آرمی چیف جو ہے وہ اپنی اتھارٹی سیڈ نہیں کر رہا اور اس کے سامنے ایک اس یونیفائڈ کمانڈ کے سامنے سرنڈر نہیں کر رہا. تو اس کو انہوں نے آرگومنٹ یہ رکھا کہ ہم اس کو باقاعدہ شکل بنا رہے ہیں, جو ریئلٹی ہے بس اسی کو ہی پہ رکھ لیتے ہیں, جو ڈیفیکٹو سسٹم ہے اس کو ڈیجورے بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو چیف آف ڈیفینس فورسز کا عہدہ تھا کہ وہ کمبائنڈ. اچھا اب میں فنڈامنٹلی اس آئیڈیا کو اپوز نہیں کر سکتا, یہ ضرورت ہے کیونکہ ایئر فورس الگ نہیں لڑ سکتی, نیوی الگ نہیں لڑ سکتی, نیوکلیر کمانڈ الگ ہو, پاکستان آرمی الگ ہو, میزائل فورس جو ہے الگ ہو, راکٹ کا جو انہوں نے بنایا ہے ایک اپنا ڈویژن بنایا ہے وہ الگ ہو, یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو فوج, بلکہ اب تو سائبر کمانڈ کی بات بھی ہو رہی ہے کہ اس کے ذریعے ہم نے انڈیا کو جنگ کے دوران کافی نقصان پہنچایا. سو اس کی ضرورت تو ہے, یعنی دیٹس ناٹ دا کوشچن. انفیکٹ پوری اسلامک ہسٹری گواہی دیتی ہے کہ ہمارا خلیفہ افواج کا پریکٹیکل کمانڈر ان چیف ہوا کرتا تھا اور وہ تمام ڈیسیجن فوج کے, وہ اس کے پروموشن ڈیموشن کے ہوں یا وہ اپوائنٹمنٹ اور ڈسمسل کے سارے ڈیسیجنس تھے, یا کس محاذ پہ لڑنا ہے کس محاذ پہ نہیں لڑنا, یہ سارا خلیفہ کا فیصلہ ہوا کرتا تھا. جہاں پہ ایشو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ایڈمنسٹریٹولی کوئی غلط ڈیسیجن ہے یا ڈیسیجن نہیں ہے, جہاں پہ ایشو یہ ہے کہ از اٹ ریئلی اے جینوئن اسٹریٹجک امپیریٹو تھا جس کو فلفل کرنے کے لیے امینڈمنٹ ہوئی, اور اس کا جواب بڑا کلیئر نو ہے. یعنی اس کا جواب ہے کہ ایسا نہیں ہے, یہ پاور گریب ہے, ورنہ آپ پھر نیکسٹ 5 ایئر ٹینیور کیوں لے رہے ہیں, اور وہ بھی فریش جو ہیں 2027 میں آپ کی ٹرم ایکسپائر ہو رہی ہے, آپ فریش یہ کیوں لے رہے ہیں. آپ یہ حاکم کا حق ہے اسلام کے تحت, حاکم کا جو ایکچوئل کمانڈر ان چیف ہوتا ہے, ایک آرمی چیف کے پاس یہ ساری اپوائنٹمنٹ نہیں ہو سکتی کہ وہ یہ سب ڈیسیجن کرے, یہ ایک رولر کا حق ہے کہ وہ اس کو اپوائنٹ کرے. آپ امیونٹی کس چیز کی مانگ رہے ہیں, یہ میلافائڈ انٹینشن شو کر رہا ہے نا, آپ امیونٹی کس چیز کی مانگ رہے ہیں جس کے اوپر فتوے ہیں جو کہ ان اسلامک ہے. آپ سب سے اہم امت کے امور کے فیصلے کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے کوئی کچھ کہے گا بھی نہیں. ٹھیک ہے, میں غلط فیصلے کروں, میں جینوسائڈ کروں, میں اپنے عوام سے لڑوں, میں امریکہ کے لیے لڑوں, یا میں اچھا کام کروں, مجھے کوئی کوشچن نہیں کرے گا, فار لائف کوشچن نہیں کرے گا. واٹس دا پوائنٹ؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے, کیا آرگومنٹ آپ رکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے, کوئی آرگومنٹ نہیں ہے آپ کے پاس. تو یہ شو کرتا ہے میلافائڈ انٹینشن کو کہ یہ ایکچوئل ایک اسٹریٹجک امپیریٹو جو کہ ایک جینوئن نیڈ بھی ہو سکتی ہے اس کے لیے نہیں کیا گیا. انفیکٹ ابھی ہماری جسٹ یہ ریسنٹ جو پاسٹ ہے, بالکل یہ چند مہینے چند سال کی میں بات کر رہا ہوں, ٹرمپ نے ہمارے آرمی چیف کو اپنا فیوریٹ فیلڈ مارشل ڈکلیئر کیا. آخر کیوں؟ وہ ملک جو کہ مسلمانوں کا جینوسائڈ کر رہا ہے وہ آپ کو فیوریٹ کیوں کہہ رہا ہے؟ اور ہم جانتے ہیں کہ ٹرمپ بڑا بلنٹ بندہ ہے اور کافی باتیں وہ کھل کے کہہ دیتا ہے جو کہ شاید پچھلے حکمران ایک پردے کے اندر رکھتے تھے, وہ بلنٹ کہہ دیتا ہے. تو آپ کا فیوریٹ کیوں ہے؟ پروبیبلی اس لیے کہ آپ تقریباً انٹائرلی الائنڈ ہیں ٹرمپ کے ایجنڈا کے ساتھ, جو ریجنل ایجنڈا ہو یا وہ بیونڈ ریجن ایجنڈا ہو, آپ شاید 100% الائنڈ ہیں, اس لیے اس کو آپ اتنے فیوریٹ لگتے ہیں. باقی لوگ شاید 70-80% الائنڈ تھے کیونکہ کام تو وہ بھی امریکہ کا کر رہے تھے, لیکن وہ 70-80 تھے, آپ 100% ہوں گے تبھی تو آپ فیوریٹ ہیں. وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ٹرائبل ایریا میں جنگ کرو تو آپ جنگ کرتے ہیں, وہ آپ کو کہتے ہیں غزہ کے لیے فوج بھیجو, آپ آج تک آپ نے اسٹیٹمنٹ نہیں دی کہ نہیں یہ ہم نہیں کریں گے. ہم کیوں آپ کی کینڈر سرو کریں؟ سینٹ کام کے
کوآرڈینیشن آفس کے نیچے میں کیوں سرو کروں؟ میرا یہ کام ہے کہ میں حماس کو ڈسارم کروں؟ کہیں نا. پی ایم کاکول کے اندر آپ نے ایڈریس کیا, آپ کہیں کہ ہم یہ نہیں کریں گے, ہمارا فرض تو یہ تھا, ہم تو اس پہ شرمندہ ہیں کہ ہم نے یہودی وجود کو ختم کرنے کے لیے افواج کیوں نہیں بھجوائی. آپ یہ کہتے ہیں. تو یہ ایکچولی پاور گریب ہے, لیکن اس کو ہمارے سامنے ایسے پریزنٹ کیا گیا ہے جیسے کہ یہ ایک اسٹریٹجک امپیریٹو بھی ہے. تو اصل میں ہم یہ کور کر رہے ہیں, لیکن ایک ایویڈنس آفٹر ایویڈنس ہمیں شو کرتا ہے کہ بہرحال یہ پاور گریب کے لیے کیا گیا سب کچھ. بالکل ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب, ابھی ایک جملہ عمران صاحب نے فرمایا, میں اسی کی طرف نیکسٹ کویشچن جو ہے وہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں. وہ یہ کہ ایک فتویٰ آیا, وہ فتویٰ میں نے بھی پڑھا ہے. وہ فتویٰ یہ تھا بیسیکلی کہ امیونٹی تو کسی خلیفہ نے بھی نہیں مانگی, کسی امیر جہاد نے نہیں مانگی, امیونٹی خلفائے راشدین نے نہیں مانگی. تو یہ امیونٹی کا جو کانسیپٹ ہے یہ فنڈامنٹلی ان اسلامک کانسیپٹ ہے, یہ شریعت کے خلاف کانسیپٹ ہے. اچھا, جب یہ فتویٰ آیا اور علماء کی طرف سے ایکسپلین کیا گیا یہ بات, تو اس کے باوجود میرا سوال یہ ہے کہ اس کے باوجود میں نے کوئی پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ نہیں دیکھی کہ آیا اس کو ہم پاس کریں یا نہ کریں, یا ہم رک جائیں, یا ہم حکم شرعی پہلے معلوم کر لیں اس کے متعلق. اس طرح کی کوئی بات کسی کارنر سے, کسی بھی کارنر سے, نہ اپر ہاؤس نہ لوور ہاؤس نہ پریزیڈنٹ ہاؤس, کہیں سے بھی یہ بات سامنے نہیں آئی کہ پہلے حکم شرعی تو معلوم کر لیں کہ اس میں حکم شرعی ہے کیا اس کے اوپر. تو اگر کائنڈلی آپ تھوڑا سا ہمیں ایک حکم شرعی بھی اگر بتا دیں, اور ساتھ کہ یہ کیوں جنریٹ نہیں ہو سکی یہ ڈیبیٹ پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر. خیر, آپ کے سوال, اور میں اس پہ ایڈوانس میں معذرت کر لیتا ہوں کہ اس میں تھوڑی سی ڈسیپشن موجود ہے. فار یو ٹو کلیم یا یہ کہنا کہ یہ شق نمبر 248 ان اسلامک ہے, گیوز دی امپریشن کہ ایز ایف کہ 247 تک سب کچھ اسلامی. اچھا, صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. مطلب ہم آرٹیکل نمبر 248 پہ پہنچ گئے اور کہہ رہے ہیں کہ یار اس کے اندر یہ جو ٹویک کیا گیا ہے نا, تبدیلی کی گئی ہے نا, اس کو فائن ٹیون کیا گیا ہے. 248 نیا تو ایڈ نہیں کیا گیا, یہ پہلے سے موجود تھا, اور یہ 56 کے آئین میں بھی تھا, اور اسی طریقے سے بعد میں جو 62 کے آئین میں بھی, اور 73 کے آئین میں بھی, اور جتنا بھی جو ابھی صرف ایکسٹینڈ کر رہے ہیں, ابھی صرف اس کو تاحیات کیا ہے انہوں نے, وہ بھی اس وقت تک اگر وہ کوئی اور عہدہ نہیں لیتے ہیں. تو اس میں ایک امپلائڈ میننگ موجود ہے کہ ایز ایف کہ باقی سب کچھ اسلامک ہے, اور اس کے اندر یہ جو بیچ میں ایک چھوٹی سی یعنی ایڈیشن کی گئی ہے کہ پہلے یہ صرف اور صرف ڈیورنگ سروس کی استثناء حاصل تھا, اور ابھی جو ہے تو آفٹر سروس بھی استثناء ہو جائے گا, تو یہ ان اسلامک ہے. آئین یہاں آئین کی شق کی بات نہیں ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ آئین کی شق کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. سب سے پہلے تو اس کا تعین تو کیا جائے نا کہ یہ آئین جو ہے تو کس طریقے سے اسلامی ہے. ٹھیک ہے, آئین کے اندر وہ ڈیولیوشن آف پاور کی بات ہے, اس میں ڈویژن آف پاور کی بات ہے, اس میں ٹرائیکاٹومی آف پاور کی بات ہے, 3 آرگنس آف دا اسٹیٹ کی بات ہے. یہ ساری باتیں کیا اسلام سے نکلی ہوئی ہیں؟ یعنی کہاں پر ہے ہمارے پاس استدلال کہ ہم کہہ سکیں کہ بھائی یہ دیکھو اجتہاد کے اندر قرآن کی اس آیت سے جو ہے تو ہم یہ کرینے کے بیسس کے اوپر اس کے وجوب کا تعین کر رہے ہیں, اس کے ندب کا کر رہے ہیں, اس کی کراہت کا کر رہے ہیں, اس کی اباحت کا کر رہے ہیں. کہاں پر یہ سارے کی ساری ڈسکشن؟ پہلے ہم اس بات کا تعین تو کریں نا کہ یہ جو پورا ہمیں ڈھانچہ دیا گیا ہے, ایک پوری ریاست کا جو ہے تو ایک شکل دے دی گئی ہے, اس کے لیے سب سے پہلے تو ہم یہ آرگومنٹ بلڈ کر سکیں کہ یہ اسلامی ہے, اسلامی ماخذ سے نکالا گیا ہے, اسلامی طریقے سے نکالا گیا ہے. اٹس ناٹ انف کہ ہم جو ہیں تو صرف اس کی شکل و شباہت کی سملیرٹی کی بیسس کے اوپر ہم کہیں کہ ہاں یہ اسلامی لگتا ہے. اٹس امپورٹنٹ کہ ہم ایگزیکٹلی قرآن و سنت یعنی اسلامی ماخذ سے, اسلامی ایویڈنس سے اسے اخذ کیے جانے کو پہچان سکیں. تو اس لیے مجھے یہ تھوڑا سا اگین معذرت کے ساتھ ڈسیپشن لگتی ہے کہ اب آرٹیکل 248 کو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں, اور اس کی ترمیم, اس کے الفاظ میں ترمیم کی بات ہے, یہ کوئی نیا آرٹیکل ایڈ نہیں کیا گیا. اٹ گیوز دی امپریشن کہ باقی سب کچھ اسلامی ہے. ٹھیک ہے, باقی سب کچھ اسلامی ہے, خالی بیچ میں جو ہے نا کہ یہ اتحاد استثناء جو دیا گیا ہے نا, ہو اس کو اگر ہم حل کر لیں تو باقی سب کچھ اسلامی ہو جائے گا. بالکل صاحب, دیکھیں اس میں نا یہ ویسے بڑا انٹرسٹنگ اسپیکٹ ہے کہ یہ پورا کنسٹیٹیوشن جو ہے وہ جو ایک نیشن اسٹیٹ کا کنسٹیٹیوشن ہے. پہلا تو مجھے سوال یہ ہے نیشن اسٹیٹ کہاں سے آیا؟ اسلام میں ایک اسلامک اسٹیٹ کی ٹیمپری فرنٹیئرس تو ہو سکتی ہیں, لیکن پرماننٹ بارڈر جو ایک انٹرنیشنل UN کے نیچے کام کر رہا ہو اور جس کے بارڈر
فکس ہوں اور جس کو کراس کرنا جو ہے وہ دوسرے ملک میں مداخلت سمجھا جائے، یہ پورا کنسیپٹ غیر اسلامی ہے. یہ جو آپ نے فیڈرل اسٹیٹ کریٹ کی ہوئی ہے جس میں صوبائی خود مختاریاں ہیں اور ہر صوبے کی آپس میں ایک الائنس ہے، بیسیکلی ایک چند چیزوں پہ آپس میں ایگری ہوئے ہیں، یہ کنسیپٹ کہاں سے اسلام میں ہے؟ اسلام تو یونٹری اسٹرکچر کی بات کرتا ہے. یہ پورا جو ڈیموکریٹک آرڈر ہے کہ ول آف دا پیپل آف پاکستان ول اسٹیبلش این آرڈر، جو ہمارا پریمبل یہ بات کرتا ہے، وائی اللہ کا حکم کیوں ایک آرڈر کو اسٹیبلش نہیں کرے گا؟ قرآن و سنہ ایک آرڈر کو کیسے اسٹیبلش نہیں کرے گا؟ ول آف دا پیپل آف پاکستان کیسے اسٹیبلش کرے گا اس کو؟ یہ پورا جو فنڈامنٹل آپ بات کر رہے ہیں اس کی کیا تک ہے؟ جو پورا آپ نے کیپٹلسٹ اکنامک سسٹم انکارپوریٹ کر دیا ہے اس کانسٹیٹیوشن کے انڈر، یہ کہاں سے آیا؟ یہ جو آپ نے پورے فنڈامنٹل رائٹس جو بیسیکلی ویسٹ انگلینڈ کے کنونشنز تھے، جس کو آپ نے ویسٹرن لبرل جو پورے رائٹس ہیں اس رائٹس کو آپ نے کیسے اون کر لیا ہے؟ آرٹیکل 8 سے شروع کر کے 25 تک لے کے گئے ہیں. یہ پورا کنونشنز کو آپ نے اسلامی کیسے مان لیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ کہاں سے آیا یہ سب کچھ؟ یہ اس کے بعد آپ نے جو پورا جو پارلیمنٹری اسٹرکچر ہے یہ کون سی آیات سے نکلی ہے؟ مجھے پتہ ہے کسی جگہ پہ انہوں نے کہا ہو کہ اسلام اس کو مباح ڈکلیئر کرتا ہے، یہ انتظامی معاملہ ہے، اس لیے یہ ہم خود ڈیسائیڈ کریں. کہیں پہ یہ ڈیبیٹ بھی کی ہے. چلیں اسلام کے اندر، اسٹیٹ کے اندر کچھ انتظامی معاملات ہوں گے جہاں پہ اسلام اجازت دیتا ہے کہ آپ یہ والی چیزیں ان اصولوں کے ماتحت رہ کر لیں. کہیں یہ ڈیبیٹ کی ہے کہ یہ حکم تو ڈائریکٹ قرآن سنت سے نکلے گا اور یہ انتظامی معاملہ ہے؟ کہیں پہ ڈیبیٹ ہے؟ کسی ایک سنگل آرٹیکل کی دلیل موجود ہے؟ چلے میں آپ کو ایک اور بات رکھ دیتا ہوں. ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ لوگوں کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا حق دیا جائے گا، موقع فراہم کیا جائے گا. یہ پیور سیکولر لینگویج ہے. اسلام نافذ کیوں نہیں کیا جائے گا؟ اسلامی احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع، اپرچونٹی آپ کو پرووائڈ کی جائے گی. اگر آپ نماز پڑھنا چاہیں تو مسجد ہوگی، آپ روزہ رکھنا چاہیں تو انتظام ہو سکتا ہے، آپ حج کرنا چاہیں تو ہم وزارت مذہبی امور ارینجمنٹ کر لے گی آپ کے لیے. اگر آپ اسلامی اکاؤنٹ کھولنا چاہیں ہم ٹرائی ماریں گے آپ کے لیے کہ آپ کو کوئی اسلامک بینک کا کوئی اسلامی اکاؤنٹ بھی بنوا دیں. آپ تاکہ کرنا چاہیں کریں، نہیں کرنا چاہیں تو سودی اکاؤنٹ بھی کھلے رہیں گے. آپ یہ تو حق نہیں ہے کہ آپ اس کو اپوز کریں. آپ کو تو پیور، یہ تو سیکولر لینگویج ہے. تو افیکٹولی نا آپ جب کہہ رہے ہیں کہ یہ کنسٹیٹیوشن جو ہے، مجھے بتائیں اگر 1 منٹ کے لیے میں مان لیتا ہوں کہ ایک اسلامی آئین ہے تو آپ نے ایمنڈ کیسے کر دیا؟ آپ کو کوئی نئی دلیل پتہ چلی قرآن سنت سے جو پہلے شاید ہم سارے ہزاروں فقہا کو نہیں پتہ چلی تھی، آج کے علماء کو نہیں پتہ تھی، متاخرین میں کسی عالم نے کہا کہ دیکھیں ہم تو شاید قرآن سنت کی فہم میں ہم سے غلطی ہوئی ہے، یہ ہمارا اجتہاد غلط تھا، اب ہم اس اجتہاد پر پہنچے ہیں اس لیے ہم ایمنڈ کر رہے ہیں. کیا یہ ہوا ہے؟ obviously نہیں. تو آپ کیا مطلب آپ اسلام ایمنڈ کر رہے ہیں؟ جب آئین اسلامی ہے تو آپ نے اسلام امینڈمنٹ کی ہے نا. اگر آپ کہہ رہے ہیں نہیں سر ایسی بات نہیں ہے، دلیل کی بنیاد پر ہم نے کیے، تو کہاں دی آپ نے دلیل ہمیں؟ چلے کہہ دیں یہ انتظامی معاملہ ہے اس لیے ہم نے ایسے کیے. نہیں، یہ پورا دیکھیں وہاں صاحب مجھے ایک آخری بات کرنے دیں. پتہ یہ بعض اوقات نا یہ آرگومنٹ کرتے ہیں، میں جنرلی میں بتا رہا ہوں، میں فرسٹریٹ ہو جاتا ہوں اس باتوں سے. یار بس کر دیں یار، آپ دلیلیں ایک چیز کی دلیل نہیں ہے، آپ نے عجیب فلسفوں میں الجھایا ہوا ہے. پتہ نہیں 60s 70s میں ہم نے کچھ غلطیاں ہمارے کو علماء نے کی، ہم اس کا بیگیج اٹھا کے پھر رہے ہیں. ایک بندہ پاکستان میں ڈیبیٹ نہیں کرا کہ یہ آرٹیکل اسلامی ہے، یہ آرٹیکل اسلامی ہے، کہیں پہ ڈیبیٹ نہیں کرتی. یہ ہمارا سب آپ چند وکیلوں میں موجود ہے یہ، ٹھیک ہے، اور باقی جو ہے نا ہمارے کچھ پرانے جو بزرگ حضرات ہیں جنہوں نے ایک ٹائم پہ اسلامک اسٹرگل کی تھی، وہ کچھ فلسفوں میں الجھے ہوئے ہیں. کہیں پہ ڈیبیٹ نہیں ہے، ختم ہو چکا ہے، سب کو پتہ ہے یہ کیا چل رہا ہے. کون سی شریعہ؟ جہاد فرض ہے آپ کر رہے ہیں، ویسٹرن کامن لا کو آپ نے امپلیمنٹ کیا ہوا یہ نہیں ہے. یہ لبرل سے سوشل سسٹم آپ پروموٹ کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ ہو یا کوئی بھی ایکٹ ہو، یہ سب آپ کے سامنے ہے. دن بدن کبھی کہہ رہے ہیں اس سے کم شادی نہیں ہو سکتی. کون سی دلائل ہے؟ اب تو وہ مسلم پرسنل فیملی لا، آئلی قوانین اس میں بھی گھس گئے، جو کہ سیکولر قانون میں آپ کو کہیں نہ کہیں اسپیس دیتی تھی، اس میں بھی گھس گئے. کیا آپ کن بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں؟ اسلامی آئین، اسلامی دستور، صاف صاف کہیں یار یہ منافقت بند کر دیں یار. اسلامی آئین، اسلامی قانون کہیں ایک نیشن سٹیٹ کا سیکولر سسٹم ہے، اور ہر جس طرح کرسچین ملک میں کرسمس اور ایسٹر کی چھٹی منائی جاتی ہے، ہمارے ملک میں چھوٹی عید بڑی عید کی چھٹی مناتے ہیں. بس کہہ دیں بات، سیدھی بات.
تاکہ عوام کو پتہ چلے یار یہ نظام ہے, عوام کو پسند آئے گا تو کنٹینیو کر لیں, عوام کو نہیں پسند آئے گا عوام اسٹرگل کریں گے اس کے لیے کہ اس کو تبدیل کر لیں. تو دیر از نو اسلامک کنسٹیٹیوشن پاکستان, یہ وہی سیکولر کنسٹیٹیوشن ہے. باقی نیچرلی ہر اگر ملک میں مسلمان بستے ہوں تو اس کے اندر سوشل رنگ اسلام کا ضرور لالا جائے گا. اگر ملک میں کرسچن بستے ہوں تو اس کے اندر کرسچن رنگ آئے گا, ایسٹر کی چھٹی, کرسمس کی چھٹی ضرور ہوگی, یہ شیڈ ضرور آئے گا اس کے اندر. باقی پورا اسٹرکچر سارا کا سارا ایک سیکولر کنسٹیٹیوشن کا ہے. اچھا, یہاں میں یہ سوال پوچھے بغیر آگے نہیں گزر سکتا. وہ سوال یہ ہے کہ پھر اسلامک کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کیسے, کس بنیاد, وہ ڈفرینٹ کیسے ہوتا ہے؟ وہ کیا اس میں ہر شک کی دلیل ہوتی ہے؟ جس طرح بھی آپ فرما رہے تھے کہ کسی شک کی کوئی دلیل اسلام سے نہیں دی, تو کیا کانسٹیٹیوشن کی ہر شک قرآن اور سنت سے ہی اخذ کی جائے گی؟ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں اس دیکھیں, بات. آبویس بات ہے, آبویسلی اگر اب میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر میں کہہ رہا ہوں یہ جمہوری ہے تو مجھے جمہوریوں کی کتابیں جو ہیں کلاسک بکس اس سے ریفر کرنا پڑے گا کہ جمہوری کتابیں کہتی ہیں یہ رائٹس لوگوں کو ملیں گے. ٹھیک ہے, لوگ کہتے ہیں یہ جمہوری رویہ نہیں ہے, جمہوری انداز نہیں ہے, جمہوری سٹرکچر نہیں ہے, جمہوری نہیں ہے, کہیں تو ریفر کر رہے ہیں نا وہ. اگر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اسلامی آئین ہے تو میرے پاس ہر آرٹیکل کے لیے اسلام کا جو بھی سورس ہے, قرآن و سنہ, اجماع صحابہ, قیاس, اگر اس میں کوئی اس سے ہی آپ مجھے جسٹیفائی کریں گے نا. میں کہہ رہا ہوں نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں, پروف کیا ہوگا؟ دلیل, جو قرآن و سنہ سے دلیل ہے, ایک آرٹیکل کی دلیل ہونی چاہیے. اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ اسلام نے یہاں پہ ہمیں اجازت دی ہے کہ یہ ایڈمنسٹریٹو افیئر جیسے ٹریفک کا قانون ہے وہ ہم خود کر سکتے ہیں, تو آپ مجھے بتائیں کہاں پہ یہ انتظامی معاملہ ڈکلیئر کیا گیا, دلیل دے دیں. اور بالکل انتظامی معاملات میں ہمیں کچھ سپیس دی گئی ہے, کچھ اصولوں کے ماتحت رہ کر سپیس دی گئی ہے, لیکن اسلامک کنسٹیٹیوشن ہر ایک آرٹیکل قرآن, سنہ, اجماع صحابہ, قیاس سے اخذ ہوگا, اس کے دلائل دیے جائیں گے. امہ کے اندر مجتہدین ہیں, علماء ہیں, اسکالرز ہیں, وہ اوپینین رکھیں گے, اس اوپینین کو ڈیبیٹ کیا جائے گا اور خلیفہ اس میں سے ایک اڈاپٹ کر لیتا ہے. خلیفہ کمانڈر ان چیف ہے, خلیفہ ایگزیکٹو کا ہیڈ ہے, خلیفہ جو ہے وہ لا کو اڈاپٹ کرنے کا حق رکھتا ہے کیونکہ وہ امت کی بیعت سے آیا ہے. وہ یہ اڈاپٹ کرے گا اور وہ نافذ کر دیا جائے گا دلیل کی بنیاد پر, جو دلیل قوی ہے اس کی بنیاد پر یہ نافذ کیا جائے گا. اب جب دیکھیں حکمرانی وحی سے ہوتی ہے تو آپ اور میں اللہ کے احکامات تو نہیں بدل سکتے نا. ٹھیک ہے, ہمارے کور انٹرسٹ, ہمارے اسٹریٹجک انٹرسٹ, وہ سارے کے سارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ڈیفائن کر دیے ہیں کیونکہ وہ دلیل سے آئیں گے. آپ مجھے قرآن تو بدل نہیں سکتے, آپ مجھے حدیث بدل نہیں سکتے. اگر آپ کوئی ایسی چیز جو کہ بہت ٹیکنیکل ڈیٹیل میں کہیں اختلاف ہو اس میں تو آپ میرے ساتھ ڈس ایگری کر سکتے ہیں, لیکن آپ فنڈامنٹل تو سارے امت کے اندر 1400 سال کی پوری لیگیسی ہے, علماء کی اوپینینز ہیں. آپ مجھے پردے کے بارے میں کیا نئی بات بتائیں گے؟ ٹھیک ہے, آپ مجھے پبلک پراپرٹی کے بارے میں کیا نئی بات بتا سکتے ہیں؟ آپ مجھے اسلام کی کرنسی کے بارے میں کیا نئی بات بتا سکتے ہیں؟ آپ مجھے خارجہ پالیسی میں دعوت و جہاد امت 1400 سال سے کر رہی ہے, آپ مجھے نئی بات کیا بتائیں گے؟ آپ مجھے کہیں گے کہ ٹرمپ کی اطاعت کرنا جو ہے وہ اللہ نے افضل قرار دیا ہے اور ٹرمپ کو نوبل انعام دینا جو ہے وہ ایک عظیم ایک ڈپلومیسی ہے. آپ مجھے کون سی آیت اور حدیث سے یہ دلیل دیں گے؟ آپ مجھے کہاں سے دلیل دیں گے کہ کفار کے ساتھ جوائنٹ ایکسرسائز کر کے مسلمانوں کے راز فاش کرنا جائز ہے؟ آپ مجھے کہاں سے دلیل دیں گے کہ سودی جو ہے قرضے لیے بھی جا سکتے ہیں اور دیے بھی جا سکتے ہیں؟ آپ مجھے کہاں سے دلیل نکال کے دیں گے؟ آپ مجھے کہاں سے دلیل نکال دیں گے کہ ہم حدود نافذ نہیں کریں گے؟ آپ مجھے کہاں سے دلیل نکال کے دیں گے کہ لوگوں کی بیسک نیڈ کی گارنٹی دینا فرض نہیں ہے؟ آپ مجھے استثناء کی دلیل کون سی آیت سے نکال کے دیں گے؟ کہاں سے نکالیں گے آپ مجھے سوشل سسٹم اسلام کا نکاح کا جو سٹرکچر ہے اس سے ہٹ کے کون سی چیز مجھے نکال کے دکھائیں گے آپ؟ ٹھیک ہے, آپ مجھے ایجوکیشن سسٹم میں مجھے ڈارون کی تھیوری پڑھانے کی دلیل کہاں سے دیں گے؟ آپ مجھے کیپٹلسٹ اکنامک سسٹم کی دلیل کہاں سے دیں گے؟ آپ مجھے جو کرنٹ کمپنی سٹرکچر کی دلیل کہاں سے دیں گے؟ دیکھیں, اسلام کور اینڈ ٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, کور اینڈ ٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اس کی وجہ سے کوئی ترمیم نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے, ترمیم دیکھیں لا کو ایشو میں کسی آج کوئی اسکالر ہمیں کوئی ایک لاکھوں ایشوز میں سے کوئی ایک ایشو کے اوپر ڈفرینٹ اوپینین تو دے سکتا ہے, لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ 1400 سال سے کسی کو اسلام کا پتہ ہی تھا, نہ صحابہ کو پتہ تھا, نہ تابعین کو پتہ تھا, نہ تبع تابعین کو پتہ تھا, کسی کو بھی اسلام سمجھ نہیں آیا, میں آج نئی انٹرپریٹیشن کر رہا ہوں اس کی. یہ تو نہیں ہو سکتا. تو اسلام اسٹیبلشڈ ایک وہ اسٹرکچر ہے, اسلام کا اپنا اسٹیبلش میتھڈولوجی ہے, اسلام کے اسٹیبلش سورسز ہیں. آپ مجھے اس کو چینج نہیں کر سکتے. اس لیے اسلام میں کسی امینڈمنٹ کے ذریعے پاور گریب نہیں کر سکتا. میں پاور گریب کا خلاف نہیں ہوں, ایز لانگ ایز آپ اس کو شریعہ کے لیے اسلامک سسٹم کے ذریعے اسلامک میکینزم کے ذریعے کریں.
لیکن آپ عوام کا حق کوئی بھی نہیں چھین سکتے. آپ کسی نان مسلم کو غصے میں آ کے ان کے حقوق چھین نہیں سکتے. آپ کو کوئی حق نہیں ہے. آپ کوئی امینڈمنٹ نہیں لا سکتے کہ ہم جو ہے ان سے اب آج کے بعد ان سے اتنا زیادہ مال چھین لیں گے, ان کو جینے کا حق نہیں دیں گے کیونکہ دوسرے ملک میں مسلمان پہ ظلم ہوا تو ہم یہاں کرسچن کے ساتھ ظلم کریں گے. یہ میں نہیں کر سکتا, یہ مجھے حق ہی نہیں ہے. آپ جہاد روک ہی نہیں سکتے. so on and so forth. so ایک ڈیٹیلڈ اسٹیبلش سسٹم ہے. اس لیے اسلامک سسٹم میں رائٹس پروٹیکٹڈ ہیں. طاقتور کمزور کو ہڑپ نہیں کر سکتا, وہ استحصال نہیں کر سکتا. اور مجھے یہ بلیسنگ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے کیونکہ اللہ کا نظام امینڈیبل نہیں, وہ آفاقی ہے, وہ زمان و مکان سے ماورا ہے, وہ ناقابل ترمیم ہے. اس لیے میرے حقوق کوئی چھین نہیں سکتا مجھ سے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہ جس طرح سارا کچھ انہوں نے ایکسپلین کیا نا, اس سے تو ایک بات ایک جملے میں اگر میں پورا سمرائز کروں تو وہ تو یہ ہے کہ خلیفہ خود شرعی احکامات میں قید ہے. وہ شرعی احکامات سے باہر نہیں نکلتا, وہ خود تابع ہے شرعی احکامات کے, جس کو ہم عام الفاظ میں آج اگر آپ آج ماڈرن دور کا فلسفہ دیکھیں تو رول آف لا ایک بات کی جاتی ہے, شریعت کی بالادستی, ہم اس کو شریعت کی بالادستی کہتے ہیں. لیکن میں نے یہ بھی سنا ہے, اور ظاہری بات ہے میں ایگری کرتا ہوں اس بات سے, کہ ایز لانگ ایز اگر گروپ آف پیپل کے پاس لا چینج کرنے کی یا کانسٹیٹیوشن چینج کرنے کی اتھارٹی ہے تو رول آف لا پریکٹیکلی ایگزسٹ نہیں کر سکتا. اس کے اوپر اگر تھوڑا سا آپ ہمیں گائیڈ کر سکیں کہ یہ جو ابھی ایکسپلین کیا گیا عمران صاحب کی طرف سے, ایکچوئل شریعت کی بالادستی یا رول آف لا پاسبل ہی صرف اسلام کے اندر ہے, جمہوریت میں نہیں ہے. ایگزیکٹلی ہے. یہ جو ساری ہم نے شروع بات کی پاور اسٹرگل کے ساتھ, اور اسی لڑائی میں پارلیمنٹ, جوڈیشری اور ایگزیکٹو کے ادارے, پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, اسی میں جو ہے تو ڈیفنس کے ادارے, سارے کے سارے بیچ میں اپنا اپنا حصہ ڈال رہے تھے. اٹ واز اونلی بیکاز اگین کہ ہیومن لا موجود تھا, اور جس کو موم کی ناک کی طرح جس طرح جب جس کا دل چاہا اسے موڑ لیا. یعنی کس کی پاورز اور ڈیوٹیز کیا ہیں یہ ہم خود طے کریں گے, جبکہ اسلامک سسٹم میں آلریڈی طے ہے کہ ایگزیکٹلی اس میں میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کسی بات کے اسلامی کہنے کے لیے بنیادی طور پر دو امپورٹنٹ میں کہوں گا کرائٹیریاز ہیں, شرط ہیں. نمبر ایک بات یہ ہے کہ وہ اسلامی ماخذ سے جو ہے تو اس کو حاصل کیا گیا ہو, جس میں قرآن, سنت, اجماع صحابہ اور قیاس موجود ہے. نمبر دو بات یہ ہے کہ جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احکام اخذ کرنا سکھایا ہے اس طریقے سے. اٹس ناٹ انف کہ آج کوئی بندہ کہے یار یہ آیت جو ہے لا اکراہ فی الدین, اس سے جو ہے تو ٹرانسجنڈرزم کو میں انکار نہیں کر سکتا. دیکھو قرآن کی آیت کریے لا اکراہ فی الدین, کہ کسی پر جو ہے تو آپ جبر نہیں کرو گے. اس دین میں جو ہے تو اکراہ نہیں ہے, جبر نہیں ہے. تو وہ پورے اصول فقہ بنے ہوئے ہیں کہ کیسے اخذ کیا جاتا ہے, اجتہاد کے اصول ہیں. ایگزیکٹلی اجتہاد کا پورا پروسیس انتہائی کوڈیفائڈ ہے. اس لیے اس کے لیے لفظ جورسپروڈنس کا استعمال ہوتا ہے کہ اس کا اپنا پورا کا پورا ایک لیگل جو ہے میکنزم ہے جس کے ذریعے سے آپ قرآن و حدیث سے احکام اخذ کرتے ہیں. سو دیر از نو روم فار یو ٹو جسٹ پک اپ این آیا اور اس کے اوپر آپ اپنے فلسفے کے اوپر وہ آیت کاپی پیسٹ کر دیں اور پھر اس کے بعد کہیں کہ یہ بھی ایک اسلامی اوپینین ہے. اسلامی اوپینین ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلامی ماخذ سے اخذ کیا گیا ہو اور اسلامی طریقے سے اخذ کیا گیا ہو. اسلامی طریقے سے انڈیپینڈنٹلی اگر کیا گیا پھر وہ اسلامی نہیں ہے. اچھا, دوسری بات امپورٹنٹ اس میں آ جاتی ہے, میں یہاں پر سمپلی اسی بات کو جس طریقے سے عمران صاحب نے یہاں پر رکھی ہے اس کو تھوڑا سا کنٹینیو کرتے ہوئے, مسلمانوں کی دو بڑی ریاستیں ہیں ہماری تاریخ کے اندر. ایک تو ہندوستان کے اندر 800 سال ہماری حکومت رہی ہے, اور پھر اسی طریقے سے خلافت عثمانیہ کی بات آتی ہے. یہ دو ایسی حکومتیں ہیں جن کی میجورٹی پاپولیشنز مسلمان نہیں تھیں. آٹومنس کی بات آتی ہے, وہ عیسائی وہاں پر ایک میجورٹی کی شکل میں ایگزسٹ کرتے تھے, خاص طور پر جتنے بھی ان کے یورپین ایسٹرن یورپ کے صوبے وغیرہ موجود تھے. یہاں پر ہندوستان کی بات آتی ہے تو ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی ہندو میجورٹی موجود تھی. یہ جو بات ہے نا کہ پیپل آف پاکستان, ٹھیک ہے نا, ان کی ول ہوگی, قوت نافذہ جس کے پاس موجود ہے اس کے پر فرض ہے کہ وہ اسلام کو نافذ کرے. اس کے پاس کوئی اور چوائس ہے ہی نہیں. اس کے پاس اس بات کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ میجورٹی کیا کہتے ہیں. اگر ہم میجورٹی کے پیچھے چلتے تو خلافت عثمانیہ ہوتی نا. اگر ہم میجورٹی کے پیچھے چلتے تو 800 سال جس طریقے سے ہم نے ہندوستان پر رہے ہیں تو پھر ہم بھی یہاں پر یعنی کچھ اور ہی کام چل رہا ہوتا, پھر اسلام یہاں پر نافذ ہی نہ ہو رہا ہوتا. سو اٹس ویری امپورٹنٹ, ٹھیک ہے نا, اس کانٹیکس اس چیز کو پہچاننا کہ اسلام کا نفاذ صرف اور صرف
اسلام ہی کے گیون احکامات کے مطابق ممکن ہے، اس کے علاوہ نہیں. اور جیسے آپ نے رول آف لا کی بات کی ہے نا، تو کس چیز کو میں لا کہوں گا؟ میں خیر تھوڑی سی پرانی بات ہے، زیادہ پرانی نہیں ہے، مگر بش جونیئر کے زمانے کی بات ہے، اور اس وقت سے یہ چیز چلتی آ رہی ہے، اور اس کو ایگزیکٹو اوپینین کہہ رہے ہیں کہ ان کی پارلیمنٹ کی طرف سے، ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز یا سینٹس کی طرف سے ایک قانون بن کے آ جاتا تھا، اور بش صاحب جو ہیں تو اپنے قلم کے ساتھ اس پر ایک سائڈ نوٹ لکھتے تھے کہ یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، اس قانون کا یہ مطلب ہے. اور وہ جو ایگزیکٹو ریویو ہے وہ چیز جو ہے تو پھر نافذ، اس کی ایڈمنسٹریشن نافذ کرتی تھی کہ دس از واٹ وی ہیو انڈرسٹوڈ فرام دس لا، یہ انسان کا بنایا قانون ہے. ٹھیک ہے، ان کی قانون یعنی اگین پارلیمنٹ نے قانون پاس کیا اگینسٹ ٹارچر، اور بش صاحب نے جو ہے تو بیچ میں ساتھ میں فٹ نوٹ ایڈ کر دیا کہ یار ان کیسز آف ایمرجنسی یا یہ چیزیں جہاں پر فزیکل ہارم نہ ہو رہا ہو، لاس آف لم اور لائف نہ ہو رہا ہو، تو وہ ٹارچر نہیں ہے. اسے سمپلی جو ہے تو اس کو ایڈ کر کے پورا کا پورا قانون امینڈ کر دیا. اور اس کے بعد وہ واٹر بورڈنگ کی بات ہو، وہ جو ہے تو سلیپ ڈپریویشن کی بات ہو، وہ جو ہے تو انسانی سائز سے کم جگہ کے اوپر کنفائن کرنا ہو، وہ جو ہے تو لائٹ سے ڈپریویشن کی بات ہو، بھوکا رکھنا ہو، میڈیسن کو کنٹرول کرنا ہو، جو بھی آپ کو ابو غرائب کے اور اسی طریقے سے جو ہے تو بگرام کے اوپر جو مظالم ہوتے رہے، یہ سارے کے سارے ہم، یہ کوئی چھپی ہوئی باتیں نہیں ہیں. اور اسی طریقے سے جو گوڈانمو کے اندر وہ لوگ کرتے رہے ہیں، سب کا سب سمپلی اس وجہ سے کہ ایون لیجسلیٹو انٹینٹ کے باوجود صدر بش جو ہے تو سمپلی فٹ نوٹ کے اوپر اپنی اوپینین لکھتا ہے، اور اس کی ایڈمنسٹریشن اس کو فالو کر رہی ہے، اور کوئی جج، کوئی جو ہے تو قانون اس کو نہیں پکڑتا. کہتے ہیں یہ اس کا حق ہے، اس کا استحقاق ہے، وہ جو ہے تو ایک لا کو اپنی مرضی سے انٹرپریٹ کر سکتا ہے. اب ہمارے پاس جو ہے وہ رول آف لا کی بات کر رہے ہیں، وہاں پر سمپلی ایک بندہ سمپلی ایک پاس شدہ لا کے اوپر وہ دستخط بھی کرتا ہے، اس کو لا کا حصہ بھی بناتا ہے، ساتھ میں اپنی انٹرپریٹیشن لکھ دیتا ہے. یہ وہ 250 سال کی جمہوریت کے اندر ایسا ہوا، وہ ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے. اور ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جمہوریت کے ذریعے سے آپ کو رول آف لا ملے گا. نہیں، رول آف لا تو وہاں پر ملے گا نا کہ جس ٹائم آپ ایک رول کو بدلتے ہوئے آپ کے ہاتھ کانپنا شروع ہو جائے، کہ جب اللہ تعالیٰ ہم کہتا ہے کہ حل اللہ بیع وحرم الربا، آیت کو چینج کریں نا، ایک زیر زبر کو اوپر نیچے کرنے کی کوشش کریں، کہیں کہ اچھا یار میں جو ہوں تو یہ حل البیع ہے وہ حرم الربا ہے، یہ حرم الربا کو بریکٹ میں لے آتے، خالی بریکٹ ایڈ کر دیں کہ یہ پیرنتھیسس کے اندر ہے، یہ مین آیت نہیں ہے، خالی پیرنتھیسس ڈال دیں. ٹھیک ہے نا، کوئی ایک جس کو کہتے ہیں 2 ارب مسلمانوں کی آبادی ہے، کوئی ایک مسلمان ایسا لے آئیں، مسلمان بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں نام مسلمانوں والے مگر مسلمان نہیں ہیں، مسلمان لے آئیں سامنے، اسے کہیں کہ یار یہ قرآن کے اندر یہ تھوڑا سا خالی بریکٹ ڈالنی، کوئی حرف بھی چینج نہ کرے، کچھ بھی نہ کرے، خالی بریکٹ ڈال دو، روح نہیں کام چاہے گی اس کی. یہ ہوتا ہے رول آف لا. ٹھیک ہے نا، یہ ہے رول آف لا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک چیز کو فکس کر دیا. اس سے ایک مشہور واقعہ ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہوا کہ مہر کی رقم ان افورڈیبل ہو رہی ہے، بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، لوگوں کے لیے شادی کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو وائی ناٹ فکس اٹ. انہوں نے خطبہ دے دیا، چڑھ کر ممبر پر چڑھے، خطبہ دیا اور کہا میں اس کو فکس کرتا ہوں، اور وجہ بھی بتا دی. تو جب وہ ممبر سے اترے تو ایک خاتون ان کے پاس آئی، انہوں نے کہا کہ عمر قرآن جو ہے تو کہتا ہے کنتار پہاڑ کے برابر بھی اگر تم نے دولت دی ہوئی ہے تو واپس نہ لو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا. اس خاتون کو لابنگ نہیں کرنی پڑی، اس کو جو ہے تو اگلے الیکشن کا انتظار نہیں کرنا پڑا، اس کو جو ہے تو لابنگ گروپس نہیں ہائر کرنے پڑے، سوشل میڈیا کمپین نہیں چلانی پڑی، اس کو جو ہے تو یعنی وہ این جی اوز وغیرہ نہیں بنانی پڑی، باہر کے لوگوں کو نہیں کہنا پڑا کہ یار ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے، یہ وہ سب کچھ، کوئی عدالتوں کے چکر نہیں لگانے پڑے، بل پیش نہیں ہوا، کوئی بل پیش نہیں ہوا. وہ سمپلی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، وہ واپس اسی ممبر پہ چڑھے اور کہا کہ عمر نے غلطی کی اور بڑھیا نے درست کر دی. یہ ہے رول آف لا. یہی وہ رول آف لا ہے جس ٹائم آپ لے کر آئیں گے ایسا لا، ایسی بنیاد، ایسا ماخذ جس کا رسپیکٹ، تقدس لوگوں کے دل میں موجود ہوگا، تو کیوں آپ کا بلوچستان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا؟ پھر وہاں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یار فیڈریشن کہتی ہے، ہم یہاں یہ نہیں کہیں گے کہ یار الیکشن میں جیتے ہوئے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، کیوں آپ کے قبائل کا مسئلہ حل نہیں ہوگا؟ وہاں آپ یہ نہیں کہہ رہے ہوگے کہ یار یہ پاکستان کا مفاد ہے، وہاں آپ کو کہنا ہوگا کہ قول اللہ و قول رسول.
اور وہ کون سا پٹھان ہوگا, وہ کون سا بلوچ ہوگا جہاں قال اللہ و قال رسول آئے گا اور وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی تو بات کی ہے, مگر میں اس سے آگے بڑھ کے بات کرنا چاہتا ہوں. یہ رول آف لا ہے, ٹھیک ہے. 73 رول آف لا نہیں ہے, نہ آپ کو دے سکتا ہے. آپ امریکہ کا کانسٹیٹیوشن بھی ادھر لے آئے نا, وہ بھی آپ کو رول آف لا نہیں دے سکتا. بالکل ٹھیک. عمران صاحب, میں پوڈ کاسٹ کی اینڈ کی طرف آتے ہوئے آپ سے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. ابھی بیچ میں ایک ذکر ہوا جب ہم 27ویں ترمیم کی پاور گریب کی بات کر رہے تھے, تو ایک ذکر ہوا اس بات کا کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں یہ نظر آتا ہے کہ ڈور کلوز کر دیا گیا ہے کسی بھی طرح کی مزاحمت کا یا کسی بھی طرح کی ایسی چیز کا جو کہ ایک ڈسنٹنگ وائس ہو سکتی تھی, تو ان کی ڈور جو ہے اس کو کافی زیادہ ناممکن بنا دیا ہے اس وقت ڈسنٹنگ وائس کو. تو میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی کچھ لوگ, جو کچھ چہرے ہمیں نظر آئے جنہوں نے 26ویں ترمیم اور 27ویں ترمیم کی مزاحمت کی کوشش کی یا چلیں دکھایا کہ تو لوگوں نے ان سے کچھ امیدیں باندھی کہ شاید ان کی وجہ سے کچھ دوبارہ اچھائی آئے گی اور یہ سارا کچھ اس طرح ہوگا. تو ایک تو یہ بتا دیں کہ اگر دروازہ بند ہے تو اب امید کہاں ہے, کس سے ہے, کیا ہے, آگے کیا راستہ ہے؟ اور پہلے بھی ہر دفعہ امید ناکام ہی ہوتی ہے پاکستان میں, تو کیا وجہ ہے کہ ہر دفعہ ہم ناکام ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے سب دیکھیں, امید نا ود ان دا سسٹم وہ کچھ لوگوں کو اس لیے ہوتی تھی کیونکہ وہ سسٹم کے فنڈامنٹلز کو چینج کرنے کی بات نہیں کرتے تھے. سسٹم اس لیے ان کو کچھ اسپیس دیا کرتا تھا. یعنی جو پاور اسٹرگل ہے اس میں اگر دونوں پارٹی 80% چیزوں پہ ایگریڈ ہیں اور وہ صرف 20% چیزوں پہ ڈس ایگری کرتے ہیں کہ تمہاری باری ہے یا میری باری ہے یا یہ چیز ایسی ہوگی یا وہ چیز ایسی ہوگی, تو آپ کو جو سسٹم کے اندر اسپیس نظر آتی ہے نا, وہ ود ان سسٹم چند چینجز کے لیے ہوتی ہے. اور نہ سسٹم کے اندر کبھی بھی سسٹم کو بدلنے کی اسپیس نہیں ہوتی. کسی بھی سسٹم میں سسٹم کو بدلنے کی اسپیس نہیں ہوتی. تو اگر جو بھی سیریس چینج لانا چاہتا ہو, جو سیریس چینج میں انٹرسٹڈ ہو, وہ کبھی سسٹم کے اندر نہیں جائے گا. تو اب ہم مثال کے طور پہ ہم پی ٹی آئی ورسز کرنٹ رجیم کی بات کر رہے تھے, تو ان کے لیے بھی پی ٹی آئی کے لیے بھی راستہ بند کر دیا گیا ہے کہ وہ سسٹم کے اندر سے اپنے لیے کوئی اسپیس ڈھونڈ سکیں. وہ جو 10-15% کا ایک چانس تھا وہ بھی آہستہ آہستہ سیل کیا جا رہا ہے. لیکن وائی شوڈ آئی تھنک لائک دیٹ؟ میں یہ اس نیشن اسٹیٹ کو کی جگہ پہ ایک خلافہ اسٹیٹ قائم کرنا چاہتا ہوں. میں اس پورے جوڈیشری کا جو کامن لا اور ایکویٹی کی بیس کے اوپر کڑی ہے, جو انگریزوں کے سسٹم کے اوپر کڑی ہے, اس کے مقابلے میں ایک اسلامک جوڈیشری کڑی کرنا چاہتا ہوں. میں اس موجودہ آرمی کو, جس کو ایک سیکولر گراؤنڈز کے اوپر ٹریننگ دے کر ایک نیشنلسٹک آرمی بنایا گیا ہے, اگرچہ ہمارے فوج کے اندر اسلامک جذبات موجود ہیں, اندر سے ایموشنز تو اسلامک ہیں جو کہ پورے پاکستان کے اندر موجود ہیں, لیکن اس کو جو انسٹیٹیوشنلی بلڈ کیا گیا ہے وہ ایک سیکولر گراؤنڈز کے اوپر بلڈ کیا گیا ہے. میں اس کو ایک پیور اسلامک آرمی کی طور پہ کنورٹ کرنا چاہتا ہوں. میں اس طرح پورے ایجوکیشن سٹرکچر اسلامک کنورٹ کرنا چاہتا ہوں. میں سوشل سٹرکچر کو پورے اسلام میں بدلنا چاہتا ہوں. میں اس رولنگ آرڈر کو اکاڑ کر ایک نیا اسلامک رولنگ آرڈر یہاں اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں. میری فارن پالیسی نیشنل انٹرسٹ کی بیس کے اوپر ہے. میں اس کو دعوت و جہاد پہ کنورٹ کرنا چاہتا ہوں. کیا سسٹم کے اندر مجھے یہ اسپیس مل جائے گی؟ اور ویری آبویس کہ نہیں ملے گی. یہ تو ہو سکتا ہے کہ میں جی کرپشن کم کرنا چاہتا ہوں, مل جائے گی. آپ نادرا کے ساتھ ساتھ زمینوں کا ریکارڈ کمپیوٹرائز کرنا چاہتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کو اسپیس مل جائے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ یار میں ذرا فنڈنگ کا انٹینسلی کچھ خاص ایریا میں ڈیولپمنٹ پہ پیچھے رہ گئے ہیں, اس کے اوپر میں جینوئن فوکس کرنا چاہتا ہوں, یہ مل جائے گا. یا اس دفعہ سڈی باری تو ہمارے پاس ہمارے حصے میں کچھ آئے, یہ مل سکتا ہے آپ کو اگر آپ اپنی پاور کریں گے. تو سسٹم کے اندر کبھی بھی اسپیس نہیں ہوتی, اصل میں تو کبھی بھی نہیں ہوتی. لیکن جن لوگوں کو لگتا تھا کہ تھوڑی بہت ہے اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں, اب ان کو بھی نظر آ گیا کہ نہیں ہے. تو دیکھیں, سسٹم ہمیشہ سسٹم کے آؤٹ سے ہی بدلتا ہے. آپ کو پبلک کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, کیونکہ جب بھی آپ ایک نئے سسٹم امپلیمنٹ کرنا چاہیں, آپ کو ایک جنرل ایکسیپٹیبلٹی یا ایٹ لیسٹ وہ نیگیٹو نہیں ہونے چاہیے لوگ, آپ کی جو سسٹم ہے اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. آپ کو پاپولر سپورٹ تو چاہیے ہوتی ہے. الحمدللہ پاکستان میں تبدیلی کے لیے, پاکستان میں چھوڑیں دنیا کے ہر ملک میں تبدیلی کے لیے پاپولر سپورٹ موجود ہے. ہر ملک میں موجود ہے, امریکہ میں بھی موجود ہے, فرانس کے اندر بھی موجود ہے, اور پورے مسلم ورلڈ تو بوائلنگ پوائنٹ پہ کھڑا ہے. اب آپ کے پاس راستہ کیا ہے؟ پارلیمنٹ تو بند ہو گیا ہے, کورٹ تو آپ کے لیے بند ہو گئی ہے. کیا راستہ ہے؟ راستہ پہلے بھی یہ نہیں تھا. آپ کو پیپل آف پاور کو ون کرنا ہوتا ہے. آپ کو ان طاقتور لوگوں کو ون کرنا ہوتا ہے جو کہ اس نظام کو تبدیل کر سکتے ہیں. اب تو آپ کے سامنے ایک بندہ جو ہے وہ سب کچھ آپ کے لیے بند کروا دیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے ساری پاور, یہ سارا لیگل فساد تو آپ کے سامنے کلیئر ہے. بندے پورے کرنا ہو, پارلیمنٹ سے پورا کرنا ہو, کورٹ کو اکاڑ پھینکنا ہو,
ایک بندہ کر لیتا ہے. آپ کو طاقتور امت کے پاس راستہ یہ ہے, سنسیئر لوگ کے پاس راستہ یہ ہے, سیریس فار چینج لوگ کے پاس راستہ یہ ہے کہ وہ ون کریں سم سنسیئر پیپل آف پاور کو. یہ امت کو پکارنا چاہیے. امت کو افواج پاکستان کے اندر طاقتور ہیں تو افواج کو پکارنا چاہیے. اگر افغانستان میں کچھ بڑے قبائل طاقتور ہیں تو ان کو پکارنا چاہیے. اگر وہاں طالبان کمانڈر طاقتور ہیں تو ان کو پکارنا چاہیے. اگر وہ کسی اور ملک میں کچھ اور لوگ, کچھ خاندان طاقتور ہیں تو ان کو پکارنا چاہیے. پاکستان کے اندر وائٹ طبقے ہیں جو کہ کافی اسٹرانگ انفلوئنس رکھتے ہیں, ان طبقوں کو پکارنا چاہیے آپ کو, تاکہ اوور آل نیڈ فار چینج کو, جو عوام کی پاپولر ڈیمانڈ ہے اس کو لوگ امبریس کریں. سو دس از دا وے فارورڈ. یہ وے فارورڈ پہلے بھی یہی تھا اور آج بھی یہی ہے, اور یہ وہ وے فارورڈ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فالو کیا ہے. ہم صرف جو سمجھتے ہیں کہ شاید سسٹم میں سپیس تھی, وہ اس لیے کہ آپ کی تبدیلی ہی اتنی چھوٹی تھی کہ وہ کرنٹ سسٹم اس سے خطرہ محسوس نہیں کرتا تھا, اس لیے آپ کو چھوٹی موٹی سپیس مل رہی تھی. وہ اس لیے کہ اس سے سسٹم کو بدلنا نہیں تھا. میں اپنی طرف سے ایک چیز چھوٹی سی ایڈ کر دوں اس کے اندر, کیونکہ یہ بھی ایک بنیادی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ اکثر جو ہے وہ بعد میں سمجھتے ہیں کہ ہم جو چاہتے تھے وہ نہیں ہوا. وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈیمانڈ ہے, جو پکار ہے, امت کی طرف سے پکار ہے, جو ہمارے جو اس نظام کو چلانے والے جو اہل قوت ہیں ان کو جو ڈیمانڈ ہے, یہ بات میں کلیریفائی کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ ڈیمانڈ کبھی بھی چہرے تبدیل کرنے کی ڈیمانڈ نہیں ہے. وہ ڈیمانڈ جیسے آپ نے فرمایا کہ پورا نظام بیسک سے چینج کرنے کی ڈیمانڈ ہے, وہ شریعت کے نفاذ کی ڈیمانڈ ہے, وہ ایک اسلامک سسٹم کے نفاذ کی ڈیمانڈ ہے. اٹس ناٹ کہ اس وقت جو موجودہ لوگ ہیں ان کو ہٹا کے کوئی اور لے آؤ. دیکھیں سر, یہ جو نعرہ تھا نا جو عرب سپرنگ کے اندر تھا, اس کو نعرہ کیا تھا؟ الشعب یرید اسقاط النظام. ہم اس نظام کا انہدام چاہتے ہیں. تو لوگ تو یہ چاہتے تھے, ان کو ہمیشہ چینج آف فیس کے ذریعے یا کوئی سپرمین اور ہیرو دکھا دیا گیا اور ایک مسیحا دکھا دیا گیا کہ شاید وہ اچھی تقریر کرتا ہے, اچھے وعدے کرتا ہے. اور یہ ہم مسلسل پاکستان کے 70 سالوں میں مسلسل وقتاً فوقتاً دیکھتے رہے ہیں. وہ صرف فرق یہ ہے کہ اگر میں آج سن شعور کو پہنچا ہوں تو مجھے ابھی ان لوگوں میں سے یہ زبردست بندہ لگتا ہے. آپ سے کچھ پہلے آج آپ جو مثال کے طور پہ جنریشن ملینیل تھے, ملینیل نے کچھ اور لوگوں کو دیکھا تھا, جنریشن زی نے کچھ اور لوگوں کو دیکھا, اور الفا شاید کچھ اور لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیں. ورنہ ہمیشہ یہ ہیرو ہمارے سامنے موجود رہے ہیں جو پریزنٹ کیے گئے ہیں ایز اے ہیرو. اور دیکھیں جب ایک مین سٹریم میں ایک سسٹم آپ کو ایک بندے کو بطور ہیرو پروجیکٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شاید اس سے اتنا خطرہ محسوس نہیں کرتے, تبھی اس کو مین سٹریم پہ اسپیس ملتی ہے. ہم جانتے ہیں پورا میڈیا اس وقت سب وہ کمپلیٹلی ہائی جیکٹ ہے, پورا کورٹ سٹرکچر سارا ہائی جیکٹ ہے, پورا پارلیمنٹ جو ہے اس وقت ان کے گھر کی لونڈی بنا ہوا ہے. انفیکٹ مین سٹریم پہ جو کچھ بھی ہے آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ ایک براڈر پیراڈائم کے اندر موجود ہے جس کو ایک خاص سپیس دی گئی ہے, ورنہ ان کو اجازت نہ ملتی. اور جو بھی جینون سینسیئر اور ایک پریکٹیکل لائے عمل کے ساتھ تبدیلی لانا چاہے گا, اس کو مین سٹریم پہ کوئی بڑی سپیس ملنا مشکل ہے. یہ ایک لاجیکل بات ہے. ایک سسٹم کچھ لوگوں سے خطرہ محسوس کرتا ہے, وہ کیوں ان کو پبلک سپیس دے گا؟ ان کو کیوں الاؤ کرے گا کہ ان کو پاس ایک وائڈر آڈینس آئے اور لوگ ان کا ایک ریڈیکل ایجنڈا جو لوگوں کو پسند ہے, لوگ سننا چاہتے ہیں, لوگ اس کو ایمبریس کرنا چاہتے ہیں, ان کو سپیس کیسے ملے گی؟ تو ہمیشہ آپ کے سامنے ایسے کچھ ہیرو رکھے گئے ہیں, اور وہ ہیرو جو ہے کچھ عرصے بعد جب ان کو موقع ملا تو عوام آخر میں مایوس ہوئی, اور عوام نے کہا کہ کوئی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی. ڈاکٹر صاحب, یہ بالکل آخری سوال ہے. آخری سوال, میں کچھ امید کی بات سننا چاہتا ہوں. میں اگر آپ سے یہ سوال کروں کہ یہ جبر کا دور ہے, ظلم کی رات ہے, اس کے ختم ہونے کے امکانات اس کتنا یقینی ہے, کس یقین کے ساتھ ہمیں اس جبر اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے؟ دیکھیں, یقین تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اول بات یہ ہے کہ مایوسی کفر ہے. نمبر 2 بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمیں خوشخبری دی, جس میں کہ امت کے 5 ادوار گنائے گئے, جس میں سب سے پہلا دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحت نبوت کا دور تھا, پھر خلافت راشدہ کا دور تھا, پھر اس کے بعد جو ہے تو ملکن عدود آیا, جس میں کہ بنیادی طور پر موروثی اور خاندانوں کے اندر جکڑی ہوئی جو ہے تو ہمارے اوپر خلافت اور حکومت موجود تھی. اور پھر اس کے بعد ملکن جبریتاً, کہ وہ نظام, وہ ریاستیں جو مسلمانوں کے اوپر جبراً مسلط کی گئی ہیں.
ایسی ریاستیں جن کے بنیادی میں کہوں گا فلسفہ، بنیادی پرنسپلز مسلمانوں کے عقیدہ کے ساتھ، مسلمانوں کی کنوکشن کے ساتھ ان کانٹرڈکشن ہے. مسلمان سود کو حرام سمجھتے ہیں، اللہ کے ساتھ، اللہ اور اللہ کے نبی کے ساتھ جنگ سمجھتے ہیں، اور یہ مسلمانوں پر سود مسلط کیے ہوئے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیشن گوئی دی ثم تکون خلافہ علی المنہاج النبوہ، کہ پھر اس کے بعد خلافت قائم ہوگی. تو یہ بھلے ہمیں یہ سارے کے سارے ہتھ کنڈے ہیں، ٹھیک ہے نا. پہلے ڈائریکٹ کولونیلزم تھا، جب وہ فرینچ ہوں، برٹش ہوں، پرتگیز ہوں، یہ سارے کے سارے ہم مسلمان زمینوں کے اوپر زبردستی قابض تھے، اور ہماری زندگیوں کے، ہمارے جو ہیں تو مستقبلوں کے حاکم بنے ہوئے تھے، مالک بنے ہوئے تھے. اور پھر نیو کولونیلزم آیا، انڈائریکٹ کولونیلزم آیا، جس میں ہمارے اوپر، جس طریقے سے ابھی آپ بات کر رہے تھے چہروں کی تبدیلی کے حوالے سے، کبھی جمہوری، کبھی ڈکٹیٹرشپ، کبھی ایک بندہ آیا، کبھی دوسرا آیا، ہر دوسرے بندہ جس طریقے سے یہاں پر بھی رکھا گیا وہ نجات دہندہ بن کر آتا رہتا ہے. یہ سب کا سب جبر کی مختلف شکلیں ہیں، اور ان سب شکلوں نے ختم ہونا ہے، اور وہ خلافت قائم ہوگی، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، اور انہوں نے جو کچھ کہا حق کہا ہے، وہ صادق المصدوق ہے. یہ چیز جو ہے وہ خلافت بھی قائم ہونی ہے، اور وہ صرف خلافت نہیں ہوگی، وہ ایک ایسی زبردست سٹیٹ ہوگی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر پیشن گوئیاں دی ہوئی ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہے، کہ اسلام دنیا کے مشرق و مغارب تک پہنچنا ہے. وہ گھروں کے اندر عزت کے ساتھ داخل ہو یا غلبے کے ساتھ داخل ہو، کہ اسلام نے جو ہے تو روم پہنچنا ہے، ٹھیک ہے نا. اسلام نے جو ہے تو ایسا خلیفہ پروڈیوس کرنا ہے جو بغیر حساب کتاب کے ویلتھ ڈسٹریبیوٹ کرے گا. آج وہ NFC ایوارڈ کے اوپر آپس میں جھگڑ رہے ہیں کہ صوبوں کے پاس کتنی دولت ہے، اس کے پاس کی، امیجن کر سکتے ہیں ایسا خلیفہ بغیر حساب کے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بشارت دے رہے ہیں کہ حساب کتاب وہ نہیں کرے گا جب وہ ویلتھ کو ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہے گا. یہ اسلام کے اکنامک سسٹم کی، پولیٹیکل سسٹم کے، اسلام کے سٹرکچر کی اسٹرینتھ ہے کہ وہ اس قسم کا سسٹم آپ کو دے سکتا ہے. یہ سورج طلوع ہونا ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے. اب اصل سوال ہمارے لیے ہے کہ ہم اس میں حصہ کتنا ڈالیں گے، ٹھیک ہے نا. اس میں سے ہم کتنا اجر لے سکتے ہیں، کیونکہ جو انہوں نے کہا وہ تو برحق ہے، ہو کر رہے گا. ہم محروم رہیں گے اگر ہم اس کے لیے کام نہیں کر رہے، ہم اس کا اجر نہیں ملے گا. اگر ہم اس کے لیے جستجو کر رہے ہیں تو اس کا حصہ ہمیں مل سکتا ہے. دس از آور ڈیسیژن. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا 27ویں ترمیم کے اوپر بات کرنے کے لیے. ناظرین، ہم آج کی پوڈ کاسٹ جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں اس میسج کے ساتھ کہ جب تک انسان انسانوں کے لیے قانون بناتا رہے گا اور آئین بناتا رہے گا، تب تک ایک انسانی گروہ کی اجارہ داری رہے گی، اور وہ اپنی مرضی سے قانون یا آئین کے اندر جب چاہیں گے اس کو تبدیل کریں گے، اس کے اندر ترمیم کریں گے. اور جو طاقت کا جھگڑا ہے، اس سے قطع نظر کے عوام کے معاملات حل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، ہماری کرسی برقرار رہنی چاہیے، یہ جاری رہے گا. اور اللہ تعالیٰ اس کے برعکس جو اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ نظام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے وحی کے ذریعے قوانین متعین کر دیے ہوئے ہیں، وہ قوانین اور وہ شرعی احکامات تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم دیا ہے کہ جس میں ہر طبقے کے رائٹس کو وحی کے ذریعے پروٹیکشن دے دی گئی ہے. تو لہٰذا ہمارے لیے وہ نظام جو خلافت کا نظام ہے، وہ نظام جو رسول ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں، وہ نظام جو خلفائے راشدین نے اپنایا، وہی واحد نظام ہے جس میں ہم اپنی بقا بھی دیکھتے ہیں اور جس میں ہم اپنا عروج بھی دیکھتے ہیں اور نشاط ثانیہ بھی دیکھتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.